الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ نکاح کی اس مبارک محفل میں ہر طرف دیکھ رہا ہوں، خوشیوں کا اظہار ہو رہا ہے، مسرتوں کا ایک سما ہے، اور نکاح کے موقع پر اس مبارک تقریب میں ہر ایک کے چہرے سے خوشیاں محسوس کی جا سکتی ہیں، اور کیوں نہ ہو، خوشیاں یہ ہوتی ہیں نکاح کے موقع پر، شادی کے موقع پر مسرتوں کا اظہار ہوتا ہے، اور ہونا بھی چاہیے۔ یہ نکاح کا لازمی تقاضا ہے، شادی کا تقاضا ہے، لیکن آج کی اس مبارک مجلس میں نکاح کے اس حسین موقع پر میرے دل میں کچھ درد سوا ہوتا ہے، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ بڑی تشویشناک خبریں سننے کو مل رہی ہیں، افسوسناک اطلاعات موصول ہو رہی ہیں، اور ایسا نہیں ہے کہ اس خبر سے صرف میں ہی باخبر ہوں، آپ بے خبر ہیں، ایسا نہیں ہے، کیونکہ آپ بھی اسی سرزمین پر رہتے ہیں جہاں میں رہتا ہوں، آپ بھی اسی ماحول میں ہیں جہاں میں ہوں، اور آج پھر ایسا دور آ چکا ہے، کہیں کوئی واقعہ پیش آتا ہے تو پوری دنیا کو خبر ہو جاتی ہے۔ یہ میڈیا کا دور ہے، ذرائع ابلاغ کا دور ہے۔ آج کوئی بھی حادثہ رونما ہوتا ہے تو یہ خبر محدود نہیں رہتی ہے، پوری دنیا میں عام ہو جاتی ہے۔ تو یہ خبریں ہر ایک کو مل چکی، لیکن یہ خبر ایسی نہیں ہے کہ جس کو نظر انداز کر دیا جائے، جس پر خاموشی اختیار کر لی جائے۔ یہ سکوت کسی طرح ہمارے حق میں، امت مسلمہ کے حق میں مفید نہیں ہے، کیونکہ یہ ایمان کا مسئلہ ہے، بڑا حساس مسئلہ ہے، یہ بڑا نازک مسئلہ ہے۔ ایمان سے کوئی فرد ہٹ جائے یہ سوچا نہیں جا سکتا۔ کہیں بمبئی سے خبریں آ رہی ہیں، کہیں دلی سے خبریں آ رہی ہیں، کہیں بھارت کے مختلف اضلاع سے، صوبوں سے، علاقوں سے یہ خبریں اطلاع مل رہی ہے کہ کئی مسلم بچیاں ہندو لڑکوں کے ساتھ فرار ہو گئیں۔ انہوں نے نہ صرف یہ کہ اپنی عزت کو برباد کیا اور اپنے ناموس کا سودا کیا، اپنے ماں باپ کی عزت کو تار تار کیا، نہ صرف یہ کہ اپنے خاندان کی عزت کو داؤ پہ لگایا، اور نہ صرف یہ کہ اپنے سماج کے بدنامی کا کام کیا، بلکہ انہوں نے ایمان جیسی قیمتی دولت کو بھی ترک کر دیا۔ یہ لمحہ فکریہ ہے، یہ غور و فکر کا مقام ہے کہ آخر یہ نوبت کیسے آ گئی کہ وہ ایمان چھوڑنے پر راضی ہو گئیں، اسلام ترک کرنے پر آمادہ ہو گئیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم صرف تعلیم کی فکر نہ کریں، بلکہ ان کے ایمان کی بھی فکر کریں، ان کے دین کی بھی فکر کریں۔ ان کے دل میں ایمان کی عظمت و اہمیت ہے کہ نہیں ہے، اس کو چیک کرتے رہنے کی ضرورت ہے۔ توحید کی اہمیت و عظمت ان کے دلوں میں پیوست ہے کہ نہیں ہے، اس سلسلے میں جائزہ لیتے رہنے کی ضرورت ہے۔ مذہب اسلام کی حقانیت و صداقت اور سچائی ان کے رگ و ریشے میں موجود ہے کہ نہیں ہے، اس سلسلے میں ہمیں پوری طرح بیدار رہنے کی ضرورت ہے۔ ہم اسکول و کالج میں بھیج کر بے فکر ہو جاتے ہیں۔ صرف یہی کافی نہیں ہے کہ ہم ان کو اسکولوں میں بھیج دیں اور کالجوں میں بھیج کر کے بے فکر ہو جائیں، بیٹھ جائیں۔ جہاں ہم ان کی تعلیم کا انتظام کر رہے ہیں، جہاں ان کے کالج میں بھیج کر کے پڑھائی لکھائی کا انتظام کر رہے ہیں، ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ ان کا مستقبل سنور جائے، ان کی زندگی بن جائے، وہیں ہمیں اس بات پر بھی فکر مند ہونے کی ضرورت ہے کہ ان کا ایمان محفوظ رہے، ان کا دین محفوظ رہے، نبی اور رسول کی عظمت ان کے دلوں میں بیٹھی رہے۔ اس سلسلے میں بھی فکر مند ہونے کی ضرورت ہے۔ ایمان کے تئیں ہماری ہر بچی، ہمارا ہر بچہ اتنا حساس ہو جائے، اتنا حساس ہو جائے کہ کوئی ہو چاہے نہ ہو، وہ اپنے ایمان کا دفاع کر سکیں، وہ اپنے دین کا دفاع کر سکیں، کسی قیمت پر ایمان چھوڑنے پر وہ راضی و تیار نہ ہو، چاہے پیار کے راستے سے ان کو ایمان سے دور کرنے کی کوشش کی جائے، چاہے لذتوں کے راستے سے ان کو ایمان سے ہٹانے کی کوشش کی جائے، اور چاہے خواہشات نفسانی کے راستے پر چل کر کے، دعوت دے کر کے
ان کو دین سے برگشتہ کرنے کی کوشش کی جائے، لیکن ہمارے بچے، ہماری بچیاں ایمان کے اعتبار سے اتنی طاقتور ہو جائیں، اتنا مضبوط ہو جائیں کہ وہ ایمان چھوڑنے کے لیے سوچ بھی نہ سکیں۔ سب سے پہلی بات جو ان کے دل و دماغ میں بٹھانے کی ہے وہ یہ ہے کہ ایمان کی قدر و قیمت وہ محسوس کر لیں، ایمان کی عظمت، اللہ رسول کی محبت وہ سمجھ لیں کہ کس چیز کا نام ہے۔ ساری دنیا ایک طرف ہو جائے اور اللہ رسول کی محبت ایک طرف ہو جائے، چاہے کیسے ہی خوفناک حالات ہوں اور کیسی ہی خواہشات اٹھ رہی ہوں اور کیسے ہی پیار کے جھانسے دیے جا رہے ہوں، لیکن وہ سمجھ لیں کہ اللہ رسول کے سلسلے میں کمپرومائز نہیں، یہاں سمجھوتا نہیں ہو سکتا، ایمان کسی قیمت پر چھوڑا نہیں جا سکتا، دین کو کسی قیمت پر ترک نہیں کیا جا سکتا۔ تو سب سے پہلی بات جو ان کے ذہن میں بٹھانے کی ہے وہ یہ ہے کہ ایمان کی اہمیت کو وہ سمجھ لیں، ایمان کی قدر و قیمت کو وہ پہچان لیں، چاہے آندھیاں چل رہی ہوں، چاہے طوفان آ رہے ہوں، چاہے مخالف ہوائیں چل رہی ہوں، چاہے لذتوں کا خون کرنا پڑ رہا ہو، چاہے خواہشات کو قربان کرنا پڑ رہا ہو، اور چاہے کتنے ہی اپنے ارمانوں کو ذبح کرنا پڑ رہا ہو، سب کچھ کے لیے وہ تیار ہو جائیں، لیکن ایمان چھوڑنے کے لیے وہ تیار نہ ہوں۔ ایمان ہے تو سب کچھ ہے، اور ایمان نہیں ہے تو سب کچھ ہوتے ہوئے بھی تباہی و بربادی ہے۔ اگر ساری دولت دے دی جائے، ساری سلطنت دے دی جائے، ساری دنیا کی بادشاہتیں نچھاور کر دی جائیں، 7 اقلیم دے دیا جائے اور کہا جائے کہ ایمان چھوڑ دو، تو ہمارا ایمان ایسا مستحکم ہو، ایسا مضبوط ہو کہ ہم 7 اقلیم کو لات مار دیں، ٹھوکروں میں اڑا دیں، لیکن ہم ایمان کو چھوڑنے کے لیے راضی نہ ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں فرعون نامی بادشاہ تھا، اس نے بادشاہت کے ساتھ زندگی گزاری، عیش و عشرت کے ساتھ زندگی گزاری، ایک لمبی مہلت ملی اس کو، 400 برس کی مدت اللہ نے اس کو عطا کی۔ یہ کوئی معمولی مدت نہیں ہے، 400 برس کی لمبی مدت اسے عطا ہوئی، اور ایسا نہیں کہ محکوم ہو کر کے اس نے یہ زندگی بسر کی، بلکہ حاکم ہو کر کے زندگی بسر کی، سلطان حکمراں ہو کر کے زندگی بسر کی، بلکہ قرآن پاک میں آتا ہے اس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا، انا ربکم الاعلی، وہ لوگوں سے کہتا تھا، اپنے پبلک سے وہ کہتا تھا کہ میں تمہارا رب ہوں اور سب سے بڑا رب ہوں، لیکن اللہ نے فوراً اس کو پکڑا نہیں، دنیا میں فوری طور پہ سزا نہیں دی، مہلت دی۔ تاریخ میں آتا ہے، کتابوں میں آتا ہے کہ 400 برس کی لمبی مدت اسے ملی، اس لمبی مدت میں ایک مرتبہ بھی اسے بخار نہیں ہوا، کوئی جسمانی دقت پیش نہیں آئی، کسی پریشانی کا اسے سامنا نہیں کرنا پڑا، لیکن جب وہ مرا ہے تو بے ایمان ہو کے مرا ہے، دریا میں ڈوب کر کے مرا ہے، اور کفر کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوا ہے۔ کیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ کامیاب ہو کے مرا؟ 400 برس کی لمبی مدت اس نے جو بھی زندگی گزاری، یاد رکھیے عیش و عشرت بس یہیں تک کے لیے محدود، اس کے بعد ختم، ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنم اس کا ٹھکانہ۔ تو ایمان جیسی کتنی قیمتی نعمت ہے، یہ نعمت ہمارے بچے محسوس کریں، ہماری بچیاں محسوس کریں، دنیا سے رخصت ہوں تو ایمان کے ساتھ رخصت ہوں۔ اپنے بیٹوں کو وصیت کیجئے، اپنے بیٹیوں کو وصیت کیجئے، ان کو نصیحت کر کے سمجھائیے، اور وہی بات کہیے جو ابراہیم علیہ السلام نے، یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو کہی تھی، وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کہ اے بیٹو، اللہ نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا ہے، تمہیں زندگی گزارنی ہے تو اسلام کے راستے پہ زندگی گزارنی ہے، اور تمہیں دنیا سے جانا ہے، تمہیں دنیا سے جانا ہے، رخصت ہونا ہے تو پھر اسلام کے ساتھ ہی رخصت ہونا ہے۔ خبردار خبردار، اسلام سے ہٹ کر کے دنیا سے نہ جانا، مرنا تو اسلام پہ مرنا۔ آج ہمارے بچوں کے ذہن میں یہ بات آ جائے، ہماری بچیوں کے ذہن میں یہ بات آ جائے کہ ہم زندگی گزاریں گے
تو اسلام کے ساتھ گزاریں گے، اور دنیا سے جب جائیں گے تو کلمہ پڑھتے ہوئے جائیں گے۔ دوسری بات، اپنے بچوں کے ذہن میں، اپنی بچیوں کے ذہن میں یہ بٹھائیں کہ توحید کی کیا اہمیت ہے اللہ کی نظر میں، اور شرک کیسا ناپسندیدہ عمل ہے اللہ کی نظر میں۔ یہ ہمیں معلوم کرنا چاہیے، یہ ہمیں سمجھنا چاہیے، تاکہ شرک کی طرف کبھی ذہن مائل بھی نہ ہو سکے، کفر کے بارے میں ہمارا دل کبھی سوچ بھی نہ سکے۔ توحید، وحدانیت، یہ ہمارے دلوں میں، رگ و ریشے میں، ہمارے جسم کے ایک ایک حصے میں پیوست ہو جائے، اور یہ جو شرک ہے، اس شرک کی شناعت، اس کی قباحت، اس کی برائی ہمارے دلوں میں موجود ہو، تاکہ ہم شرک کے بارے میں کبھی سوچ نہ سکیں۔ جو بندہ اس دنیا سے شرک کے ساتھ جائے گا، سب سے بڑے خسارے میں ہے وہ، چاہے دنیا میں کیسے ہی عیش کی زندگی گزارتا رہا ہے۔ ہمیشہ ہمیش کی زندگی تو آخرت کی زندگی ہے۔ دنیا کی زندگی چند سالہ زندگی ہے، چاہے 10 سال میں آدمی چلا جائے، چاہے 20 سال میں آدمی رخصت ہو جائے، چاہے 80 سال میں جنازہ اٹھ جائے، اور چاہے 100 سال گزر جائیں، لیکن بہرحال اس کو دنیا چھوڑ کر جانا ہی ہے۔ آخرت وہ ہمیشہ ہمیش کا ٹھکانہ۔ اس لیے اپنے آخرت کو کامیاب کرنے کے لیے ہمیں فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم جائیں تو اسلام کے ساتھ، توحید کے ساتھ جائیں، اور شرک سے کبھی ہم اپنے آپ کو ملوث نہ کریں۔ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنۃ ومأواہ النار، کہ جو بندہ شرک کرے گا اور شرک کے ساتھ دنیا سے جائے گا تو اللہ فرما رہے ہیں جنت اس کے اوپر حرام ہے اور جہنم اس کا ٹھکانہ ہے۔ ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین، کہ اللہ کو دین اسلام پسند ہے، مذہب اسلام کے سوا دنیا کا کوئی مذہب اللہ کو پسند نہیں ہے۔ جو اس کائنات کا خالق اور مالک ہے، جو تنہا اس کائنات کا نظام چلانے والا ہے، جس کے ہاتھ میں پوری دنیا کی باغ ڈور ہے، اس کا پسندیدہ مذہب مذہب اسلام ہے۔ آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر کے آئے ہیں، اللہ نے اس دین سے راضی ہونے کا اعلان کر دیا ہے، اور اس دین کو چھوڑ کر کے جو کوئی دوسرا دین و مذہب اختیار کرے گا، اللہ اسے قبول نہیں کرے گا۔ اللہ نے شرک کا راستہ بھی بتا دیا ہے، اور توحید کا، ایمان کا راستہ بھی سمجھا دیا ہے۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، دونوں راستے تمہارے سامنے واضح ہیں۔ اگر تم اختیار کرتے ہو توحید کا راستہ تو یہ تمہارے لیے کامیابی کی بات ہے، اور اگر تم اختیار کرتے ہو شرک کا راستہ تو یہ تمہارے لیے بربادی کی بات ہے۔ پھر اس بربادی کا ذمہ دار وہ بندہ خود ہوگا جو شرک کے راستے کو اختیار کرے گا، کیونکہ اللہ نے شرک کو بھی واضح کر دیا ہے اور توحید کے راستے کو بھی واضح کر دیا ہے۔ من شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، اور دونوں راستے وضاحت سے بیان کر کے ہر ایک کو اختیار دے دیا ہے کہ جو راستہ اختیار کرنا چاہے وہ اختیار کر لے۔ لا اکراہ فی الدین، دین کے معاملے میں کوئی جبر نہیں ہے۔ در فیض محمد واہ ہے، آئے جس کا جی چاہے، نہ آئے دوزخ میں جائے جس کا جی چاہے۔ جسے اللہ پسند ہو، اللہ کے رسول محبوب ہوں، آخرت پسند ہو، آخرت کا گھر پسند ہو، جنت میں جانا اسے پسند ہو، وہ توحید ایمان کا راستہ اختیار کرے، اور جسے جہنم پسند ہو، وہاں کی سزائیں پسند ہو، وہ اپنی بربادی کے لیے شرک کا راستہ اختیار کر لے۔ تو جہنم کی ہولناکیاں ان کے سامنے آنی چاہیے، اور آخرت ایک اٹل حقیقت ہے جہاں سب کو اکٹھا ہونا ہے، یہ بات ان کے ذہن میں آنی چاہیے، تاکہ وہ زندگی جو گزار رہے ہیں وہ یہ سوچ کر کے گزاریں ہمیں ہر قدم پر حساب دینا ہوگا، زندگی کے ہر پہلو کا ہمیں حساب دینا ہوگا۔ اگر اچھے عمل کریں گے، ایمان کے ساتھ جائیں گے تو کامیابی قدم چومے گی، اور اگر ہم بربادی کے راستے سے آخرت میں جائیں گے تو ہماری بربادی کے لیے تو ہم نے خود انتظام کر رکھا۔ تیسری بات یہ سمجھانے کی ہے، اور پوری طرح یہ بات ان کے دلوں میں بٹھا دینے کی ہے کہ اگر ہم ایمان لا رہے ہیں تو اللہ پر کوئی احسان نہیں کر رہے ہیں۔ اگر ہم مومن ہیں، اگر ہم مسلم ہیں
تو ہمارا اللہ کے اوپر کوئی احسان نہیں ہے. یہ ایمان ہمارے لیے نافع ہے، یہ ایمان ہمیں فائدہ پہنچانے والا ہے. ایمان کی ضرورت ہمیں ہے، ہمارے ایمان کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے. عبادت کی ضرورت ہمیں ہے، ہماری عبادت کی ضرورت اللہ کو نہیں ہے. ہم روزے کے محتاج ہیں، حج کے محتاج ہیں، عبادت کے محتاج ہیں، ایمان کے محتاج ہیں. اللہ رسول کی محبت اپنے دل میں پیدا کرنے کے محتاج ہیں. اللہ ہمارے ایمان کا محتاج نہیں ہے، اللہ ہماری نماز کا محتاج نہیں ہے، اللہ ہمارے روزے کا محتاج نہیں ہے، اللہ ہماری طاعتوں کا فرما برداریوں کا محتاج نہیں ہے. اگر پوری دنیا اللہ کی اطاعت کرنے لگے اور سارے کے سارے لوگ ایمان پر آ جائیں، کوئی ایک فرد بھی کافر نہ ہو، تو اللہ کی عظمت و جلال میں ذرہ برابر کوئی اضافہ نہیں ہوگا. اور اگر ساری دنیا کفر کے راستے پہ آ جائے اور اللہ کی اطاعت سے منہ موڑ لے، ایک فرد بھی اللہ کی اطاعت کرنے والا نہ ہو، تو اللہ کی عظمت و جلال میں ذرہ برابر کوئی کمی نہیں ہوگی. تو ہم ایمان لا کر کوئی اللہ پر احسان نہیں کر رہے ہیں یا اللہ کی عظمت میں اضافہ نہیں کر رہے ہیں، بلکہ ایمان کا بینیفٹ ہم کو ملے گا. ایمان کی ضرورت ہم کو ہے، اللہ کی عبادت کی ضرورت ہم کو ہے، اللہ کو ہماری عبادت کی ضرورت نہیں ہے. یہ بات ذہن میں رکھیں گے تو ایمان کی قدر و قیمت کی پہچان ہوگی. اس لیے جو تدبیریں ہم اختیار کر سکتے ہیں اپنے بچوں کے ایمان کو بچانے کی، وہ تدبیریں ضرور اختیار کریں تاکہ ہمارے بچے دنیا میں اسلام کے ساتھ، ایمان کے ساتھ زندگی گزاریں، اور جب یہاں سے رخصت ہوں تو اسلام کے ساتھ رخصت ہوں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.